अस्सलाम वालेकुम। ज़ियारत गाह पाक विगा शरीफ गुजरात। आज आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी और दिखाऊंगी। अगर आप पास हैं तो ज़रूर विज़िट करें। तो इससे पहले कर देंगी चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन ऑन कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। ये है जी पार्किंग। बहुत खुली पार्किंग आपको मिल जाती है जब आप यहाँ पे जाते हैं। मुंगोवाल से थोड़ा सा आगे गाँव है कीरावाला, वहाँ पे ये मस्जिद है। और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हफीज़ साहब, उनको उस इलाके में सब जानते हैं, हर बंदा जानता है। उन्होंने ये मस्जिद बनाई, उनकी वालदा के ख्वाब में भी, और उन्होंने खुद जब वो उम्रा के लिए गए तो वहाँ पे अपने लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ मांगी। तो वहाँ पे उनको बशारत हुई कि आप वापस जाएं और आपको वहाँ पे कुछ काम लिया जाएगा आपसे। फिर उनको इस मस्जिद का प्रॉपर से कह लें कि एक नक्शा, पूरा आइडिया दिया गया ख्वाब में, और उसके बाद फिर उन्होंने इस पे काम किया। और 33 कनाल रकबा है इस मस्जिद का। ज़मीन से ये 26 फीट ऊंचाई पे तामीर की गई है। इतना ही इसको गहराई में भी, बहुत गहराई में इसकी बेस भी है, ताकि बहुत लंबा टाइम, जैसे मुगलिया चीज़ें आज तक हैं, क्योंकि उनकी बेस मजबूत है। सेम उसी तर्ज तामीर पे, मुगलिया फ़न तामीर पे इसको बनाया गया। और दिल्ली की मोती मस्जिद जो है उससे मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है। और सबसे इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो कारीगर मिस्त्री मज़दूर हैं उन्होंने काम नहीं किया, वो लोग ये काम नहीं कर पाए। और डॉक्टर साहब ने इस मस्जिद को खुद से डिज़ाइन किया, खुद इसका नक्शा बनाया। बड़े बड़े जो कारीगर लोग थे उनसे मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने ये सारा काम खुद से किया और एक एक चीज़ को खुद अपने हाथ से डिज़ाइन किया। यहाँ पे इस मस्जिद में जो कवर्ड एरिया है वहाँ पे 169 जैन माज़ हैं, और जो सहन है वहाँ पे 476 जैन माज़ हैं। मतलब टोटल 645, 645 लोग यहाँ पे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें बेहतरीन किस्म की धात का और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वही बात, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखा गया कि लॉन्ग लाइफ के लिए। इसमें सबसे जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि वायरिंग नहीं की गई। दीवारों के अंदर कहीं भी कोई वायरिंग नहीं है। जो ये आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, जैसे सेपरेट से एक्सटेंशन लगा के तो लाइट्स लगाई जाती हैं, ये उस तरह है। आपको आगे नज़र भी आएंगी फर्श पे तारे वगैरह, लेकिन मस्जिद के अंदर दीवारों में कोई किसी किस्म की वायरिंग नहीं की गई। खत्ताती भी डॉक्टर साहब ने खुद की, और कौन सा इसमें रस्मुल हत्त इस्तेमाल होना था, यहाँ तक भी उनको बशारत दी गई कि ये रस्मुल हत्त बयान की मतलब लिखा जाए। इसके अंदर आप ये कलर देख लें, या जायन माज हैं जो, उनमें भी इसी तरह कलर है। ये कलर नहीं है, आप खुद हैरान होंगे कि ये कलर नहीं है। ये कार्विंग करके पत्थर के अंदर, तो दूसरे पत्थर की कटिंग करके उसके अंदर फिक्स किया गया है। कलर्ड पत्थर जैसे होते हैं, जरकोन है, जमूर्द है, डिफरेंट पत्थर हैं, वो पत्थर ये देखें जायनमाज, इनकी जो छोटी छोटी बूटी भी है वो डॉक्टर साहब ने खुद अपने हाथ से डिज़ाइन की। बिल्कुल लगता नहीं कि एक डॉक्टर इस तरह का शाहकार डिज़ाइन कर सकता है। बस अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये हुआ और उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिश भी पूरी की और अपने रब को भी राज़ी किया। ये सिर्फ अल्लाह की अता और इश्क रसूल के अलावा और कुछ नहीं है। ये अपने दीन से मोहब्बत का एक शाहकार है। इस्लामी तारीख़ में भी ये एक मौज़ा और शाहकार है, क्योंकि आज के दौर में इस तरह की मस्जिद बनाना बहुत मुश्किल है। सोर्सेज कहाँ से होंगे? इतना बड़ा एक कह लें मंसूबा, इतनी बड़ी जगह पे और इतना पायदार, जिसको ये नहीं कि आज डिज़ाइन किया कुछ अरसे बाद इसमें मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे और इसको चेंज कर लेंगे, जैसे नॉर्मली मसाजिद बनाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत वो भी बनती हैं, लेकिन इसको इस तरह बनाया गया कि ये लंबा अरसा सदियों में रहे।
اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا. ایون آپ اس کا حساب لگائیں کہ جو چھت پہ آیات لکھی گئی ہیں وہاں پہ اس طرح کی ڈیزائننگ کی گئی ہے کہ پرندے ان کے اوپر گندگی نہ پھیلائیں اور بارش کے ساتھ جو پانی ہے وہ تک ان کے اوپر نہ گرے. اتنا تقدس کا خیال رکھا گیا ہے کہ اوپر سے محراب سے جو پانی آئے وہ آیات کے اوپر نہیں گرے. تو ماشاءاللہ یہ صرف کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے، میں یہ کہوں گی. 2001 میں یہ شروع ہوئی. 2015 میں ڈاکٹر صاحب کی وفات ہو گئی. آئی اسپیشلسٹ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بھی بہت شفا رکھی تھی. بہت خوبصورت مسجد ہے. آپ اگر اس علاقے میں ہیں یا کہیں دور بھی ہیں تو اپنے بچوں کو، آپ بادشاہی مسجد دیکھنے جاتے ہیں اتنی دور، لاہور گجرات سے 3-4 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، تو اگر آپ اس علاقے میں ہیں تو یہاں پہ ضرور وزٹ کریں، دکھائیں کہ اپنے رب سے محبت لوگ کس طرح کرتے ہیں. اور سب سے بڑی اس میں یہ بات بول رہی ہوں کہ جو ایک کاریگر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. اس میں جتنے لوگوں نے کام کیا وہ کاریگر نہیں تھے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی زمیندار ہے، کوئی کمپاؤنڈر ہے، کوئی ڈسپینسر ہے، کوئی دکاندار ہے، ان لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے. یہ ان کی کاریگری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ شرف ملا. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کاریگری ہے. اور یہ لوگ دن کو اپنا کام کرتے، رات کو نعتوں کی آواز میں مست ہو کے تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے، اپنے دین کی خدمت کرتے. اور ابھی بھی یہ فیکٹری اس کے ساتھ ہے، چونکہ جو بھی یہاں پہ کام کیا جاتا وہ اسی وقت ڈیزائن کر کے اسی وقت اس کو بنایا جاتا. اگر کہیں کوئی اور دور فیکٹریوں سے یہ کام کروایا جاتا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. تو اس طرح یہیں پہ ساتھ میں فیکٹری بنائی گئی. چھوٹی چھوٹی مشینیں ضرورت کی بھی خود سے وہاں پہ بنائی بھی گئیں اور لائی بھی گئیں. وہاں پہ سارا کام کیا گیا. یہ دیکھیں یہ اللہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے تو آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے، باہر سائڈ سے سیدھا ہے، اور جب یہاں پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کا عکس دوسری سائڈ پہ آتا ہے. کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. وہاں جا کے بھی آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اتنا باریک کام، اتنی باریک ڈیٹیلز اس دور میں بہت مشکل ہے. اور ایک بندہ جس کو اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے یہ سارا کام کروایا. ایک ایک چیز انہوں نے خود ڈیزائن کی، خود انہوں نے لکھا. یہ عربک رسم الخط سارا انہوں نے خود لکھا اور اس کے بارے میں اور بہت باریکی سے ایک ایک چیز کا، ایک ایک ڈیٹیل کا خیال رکھا گیا. جیسے آپ کو پتا ہے یہاں تک خیال رکھا گیا کہ اوپر سے بارش کا پانی بھی بہہ کے آیات کے اوپر نہ آئے، کہ ہو سکتا ہے اس میں پرندوں کی گندگی ہو یا کچھ بھی تو بید بھی نہ ہو. تو آپ خود سوچیں. اور صفائی کا بہت بہترین انتظام ہے وہاں پہ. حالانکہ یہ علاقہ میں کھلا علاقہ ہے، گاؤں کا علاقہ ہے، زمینداری والا علاقہ ہے، مٹی وغیرہ اڑتی رہتی ہے، جیسے آندیاں چلتی ہیں اتنی مٹی آتی ہے. لیکن جب ہم جس موسم میں گئے تھے تب بھی وہی موسم تھا. پھر اس کے باوجود بھی اتنی صفائی تھی، بہت خوبصورت، اور بہت اچھے سے اس کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے. اور کوئی اس کی کیا لیں میں لائک بورڈ نہیں لگے ہوئے کہ اس بندے نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی بورڈ نظر نہیں آیا. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک دفعہ تو آپ بالکل سن ہو کے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اتنی خوبصورت چیز صرف اللہ کی مدد کے علاوہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. یہ صرف اپنے دین سے محبت ہے، عشق رسول ہے اور اللہ کی عطا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور لوگ جاتے ہیں وہاں لائک پکنک کے لیے جاتے ہیں. باہر آپ کو ساری فیسلٹیز دیں گے لیکن مسجد کے اندر آپ کو وہ بیٹھ کے کھانے پینے کی اجازت نہیں دیتے اور دینی بھی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ یہ فیکٹری ایریا ہے. یہ باہر سے مسجد کی دیوار سے آپ دیکھیں اس کا
اب مجھے اسپیسیفک مائنڈ میں نہیں آ رہا اس کو کیا بولتے ہیں، چبوترا مسجد کا کتنا اونچا ہے زمین سے. سائڈ پہ یہ راستہ بنا ہوا ہے، پیچھے دربار ہے، شاید ڈاکٹر صاحب کا مزار ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتہ، میں نے اس بارے میں نہیں پوچھا. لیکن بیک سائڈ سے یہ راستہ جاتا ہے اور وہاں اس سائڈ پہ مزار ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے یا کسی اور کا ہے. اس کے علاوہ اسی سائڈ پہ محراب ہے مسجد کی، جو محراب کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، جدھر نماز پڑھائی جاتی ہے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی باہر کی طرف آپ کو ابھی نظر آئے گا. اور یہ سارا فیکٹری ایریا ہے سائڈ پہ، ساری یہاں پہ فیکٹری ہے. اب تو میرے خیال ہے اتنا کام نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں وہاں پہ کوئی کاریگر نظر نہیں آئے، لیکن یہ کہ ابھی بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے کیونکہ پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے، مشینیں پڑی ہوئی ہیں، سب ہے وہاں پہ موجود. فرنٹ پہ بھی کافی جگہ ہے آپ کو جیسے دکھائی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ادھر، اس کو کیا کہتے ہیں مجھے بھول رہا ہے، آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. باہر سے بھی مسجد کی خوبصورتی کا اسی طرح خیال رکھا گیا ہے جیسے کہ اندر سے، اور پیور وائٹ پتھر اس میں استعمال کیا گیا ہے. اور یہ کھجوروں کے پودے تھے جس میں انہوں نے بولا کہ ان کے نیچے نہیں جانا کیونکہ شام کا مغرب کا ٹائم تھا. اس میں کیا بات تھی، بہرحال انہوں نے ہمیں منع کیا، بچے بھی تھے ہمارے ساتھ، کہ اس کے نیچے نہیں جائیں. تو یہ پکے ہوئے ہوشے تھے اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے. یہ پارکنگ ایریا ہے جو کہ پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے، بہت کھلی پارکنگ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. گجرات سے منگوال سے آگے یہ کیرا والا بہت قریب یہ گاؤں ہے. یہ سارا فیکٹری ایریا دیکھ سکتے ہیں. اور نگران بھی ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اگر ادھر ہیں تو ضرور وزٹ کریں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں. وہاں آپ کے پاس ایک کہہ لیں کہ دیکھنے کی چیز ہے، شاہکار ہے. اپنے دن کو خوبصورت بنائیں. پارکنگ میں بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ بچوں کو لے کے ضرور جائیں. اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں اور وزٹ بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں. یہاں تک آنے کا آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.